لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک رش جمع ہو گیا اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور خدا سے ڈرو اور بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھ کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے نہیں روکا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ مطلب اس کام کے لیے تم ان کی طرف راغب ہو، تم ان لڑکوں کی طرف نہ ہو۔ وہی بات جو وہ کرتے آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رش بڑھتا گیا، زور زور سے یہ لوگ لوط علیہ السلام کا دروازہ بجاتے اور کہتے کہ نکال دو لوط، انہیں باہر نکالو، ہمیں معلوم ہے وہ تم نے چھپا رکھے ہیں لڑکے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم جائز طریقے سے لڑکیوں کے پاس کیوں نہیں جاتے جیسا کہ طریقہ ہے؟ تو یہ بزدل لوگ کہنے لگے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری بیٹیوں میں یا عورتوں میں، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ انہوں نے بار بار گزارش کی کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، جبکہ دروازہ بند تھا۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کو وعظ و نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع کرتے رہے۔ پورے اصرار اور عجز و انکسار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اور فرشتے بول پڑے، کہنے لگے، اے لوط گھبرائیے مت، ہم یقیناً آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بس راتوں رات اپنے گھر والوں کو اس بستی سے دور لے جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ سورج کے نکلتے ہی یہ شہر تباہ ہو جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اور پیچھے رہ جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اور یہ لوگ؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ انہیں ہم پہ چھوڑ دیں۔ اسی دیر دروازہ کھول دیا گیا یا کھل گیا، اور ان فرشتوں نے زمین سے مٹی لے کے ان لوگوں کی جانب پھونکی تو ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اور وہ سب دیکھنے سے قاصر ہو گئے اور بری طرح ڈر گئے۔ اندھیروں میں ٹکراتے ہوئے واپس گھر پہنچے، یہ کہتے ہوئے کہ کل صبح ان سے نپٹیں گے، جبکہ وہ ان لوگوں کی آخری رات تھی۔ صبح ہوتے ہی اللہ نے اس بستی کو پلٹ دیا، جیسا کہ ذکر آتا ہے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرنے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ پہنچا۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں پر لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا، اور شور ایسا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اور آگ میں لپٹے پتھروں کی بارش، اور اللہ کی جانب سے ہر پتھر پہ نشانی لگی ہوئی کہ وہ کس پہ گرے گا اور کسے کچلے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ مفسرین نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو سب کو اٹھا لیا، ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کھیت کھلیان سمیت سب کچھ اٹھا لیا، آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کا بھونکنا سنا۔ پھر
ان کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی، اور ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفا تھے۔ ایک بدترین عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ٹھہری رہی، اور بعض کے قول کے مطابق وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی، لیکن جب اس نے سخت چیخیں اور بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا، تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھی، جس کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گرا، اور اس پر بھی اس کا نام، جس سے وہ کچلی گئی، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم جیسا ہوا، اور حقیقت میں وہ انہی کے دین و مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی، جیسے کہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی انہوں نے دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی اور ان کی پیروی نہ کی۔ اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، اللہ کی پناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کے لیے کبھی بھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرمائی، مسلمانوں کا ماننا ہے میجورٹی۔ بحر مردار، یہ وہی علاقہ ہے جہاں کبھی سدوم اور گمورہ کی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال ایک قائم کی، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں نشانی ہے وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں کہ وہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر ائمہ کرام اس بات کی قائل ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو رجم کیا جائے گا، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اسے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سزا ظالموں سے دور نہیں۔ قوم سدوم کے بعد لوط علیہ السلام کی زندگی۔ عذاب قوم لوط کے بعد آپ علیہ السلام واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر پہلے سے ہی تھی۔ باقی زندگی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے رہے۔ آپ نے فلسطین میں ہی انتقال فرمایا، اور یہیں آپ کا روضہ مبارک بنی نعیم کے نام سے موجود ہے۔ آپ کی بیٹیوں کی قبریں بھی اسی علاقے میں موجود ہیں، اور یہ بستی عام گزرگاہ اور اب تک آباد رستے پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور تم دن کو بھی اور رات کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟